اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 136 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 16واں رکوع ہے، اور یہ اس پارے کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر یہود و نصارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کی یاد دہانی اور ان کو اسلام کی دعوت، اور اگر وہ نہ مانیں تو پھر اہل ایمان کو یہ کہا کہ اب تمہاری مخالفت میں اتر آئے۔ اس رکوع میں آ کر یہود و نصارہ سے بات مکمل ہو جاتی ہے۔ آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ قولوا آمنا، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی آل اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربهم، اور جو دیے گئے انبیاء کرام ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور نہیں ہم تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن له مسلمون، اور ہم واسطے اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب یہ جو دعوت دی جا رہی تھی ان کو، دیکھیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ لیکن قرآن مجید کی دعوت دینے کا اسلوب دیکھیں، کیا خوبصورت بات ہے کہ ان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ یہ بات کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی اور اسماعیل علیہ السلام کی بات آئی اور حضرت اسحاق کی بات آئی، حضرت یعقوب کی بات آئی علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی آل اولاد کی بات آئی، تو اس میں خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی موجود ہے۔ دعوت دینے کا اسلوب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام تو اگر مانتے ہو تو ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی آل اولاد، یعنی ان سب پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس میں ان بٹوین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہے۔ اگر ڈائریکٹ ان سے کہہ دیا جاتا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو یقیناً وہ آج بھی نہیں مانتے۔ تو دعوت کا اسلوب دیکھیں کہ ان سے کہلوایا گیا کہ اگر تم یہ بات ایک مرتبہ کہہ دو تو تم یقیناً راز پہ آ جاؤ گے۔ پھر اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کی ذکر ہو بھی چکا تھا تو پھر بھی وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ دیے گئے اور عیسیٰ علیہ دیے گئے، کیونکہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو پراپر دعوت دی جانی تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے عیسائیوں کے، تو ان کو علیحدہ سے یہاں بات کہہ دی گئی، اور ساتھ ہی کہا وما اوتی النبیون من ربهم، اور جتنے ان لڑی میں انبیاء کرام آئے ان سب پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یکے بعد دیگرے پے در پے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا، اور اس لڑی میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو اس کا ذکر کرنے کے بعد لا نفرق بین احد منہم، اور ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک نبی پر، ہم بھی نہیں کرتے، ہماری یہ دعوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے، عیسیٰ بھی، اور ان کی شریعتیں بھی اللہ کی طرف سے آئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے، اور قرآن مجید بھی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور واسطے اسی کے ہم فرما بردار ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ایسی کمال دعوت ہے کہ ان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ اگر یہ بات منہ سے کہہ دیں تو یقیناً اس حساب سے، اس طریقے سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا ہے۔ یہی مضمون قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی آیا کہ ہم نہیں تفریق کرتے۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وہاں بھی ایمان کی شرط یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا اور کسی ایک میں بھی فرق نہ کرنا۔ تو یہ ان کو بھی یہی بات دعوت دی گئی تھی جس پر ہماری دعوت موجود ہے، اور یہی بات ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہی اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔